عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے۔ لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں، بیوی، ماں، باپ، بھائی، بچپن کا دوست، یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں۔ تیمور لنگ کا انتقال ہوا، موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اہل البیت کی تعریف کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا؟ اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول جلوگر ہے اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق، اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے، استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا، بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، لہجہ دیکھو، بچپنے کا دوست تھا، او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ او دشمن خدا تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں، کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا، غلط فہمی کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں، میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تیمور لنگ کو اس کے دوست نے، بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا، او دشمن خدا تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا ہے۔ حضور کی آل پاک کی محبت کا صلہ یہ ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف سے پڑھ دوں، آئیے توجہ فرمائیں، پھر کربلا کے بعد کے واقعات پر جو مجھے حکم ہوا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ایک حدیث سنیے، علماء کرام کی توجہ، ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ، ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی۔ اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں جو جنت ملے گی، ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی جو جنت ہوگی، جو ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے دے گا، ولیوں کی جنت صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ ٹھیک، صحابہ کی جنت انبیاء کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، اور انبیاء جس جنت میں رکھے جائیں گے وہ جنت کا درجہ مالک جنت سید الانبیاء کے درجے کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایک تفصیل ہے، آپ سب جانتے ہیں اور بہت آسان سی بات ہے۔ یعنی یوں ہی اگر کسی کو کسی کے جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لی، اللہ نے کرم فرمایا تو جو جنت آپ کو ملے گی، آپ کی کتنی نمازیں ہوں، کتنے ہی حج ہوں، آپ ولیوں کے برابر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہے، آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے، نئی بات کوئی لا نہیں سکتے۔ لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا، اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کامیاب۔ آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی۔ غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا، صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا۔ لیکن یہ سن لو، عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ، علماء کی جنت سے بہتر، علماء کی جنت سے بہتر
ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا، شہداء کی جنت کے